ایام حیض کے اندر اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، گھر والوں کے کھانا پکائے، کھانا کھائے، کٹھے بیٹھ کے بات کرے، اپنے خاوند کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹے. حتیٰ کہ صحیح احادیث مبارک پہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ مکہ مدینہ میں رہنے والے میرے بھائی، کہ سرکار دو عالم کا اب جہاں مزار مبارک ہے، قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، یہی گھر ہے. یعنی سرکار دو جہاں کی زندگی میں یہ عائشہ کا گھر تھا. یہ حجرہ ہے عائشہ، اور حضور کا گھر یہ تھا کہ ایک حجرہ تھا اور تھوڑا سا آگے صحن. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مسجد سے مجھے ایک پرچہ اٹھا کے دو، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پہ یہ چٹائیاں جو ہمارے ملکوں میں عام رواج ہے، یا تو کنکریاں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی حسبہ ہوتی تھی، ان پہ نماز پڑھی جاتی تھی، یا کوئی چٹائی ڈال دیتے. اس نے فرمایا کہ ایک چٹائی لے لو تاکہ میں نماز پڑھوں کمرے میں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا حائض، حضور میں تو حیض میں ہوں. حضور ناراض ہو گئے، فرمایا حیضت کی لیست بیدک. فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی ہو، حیض تمہارے کو ہاتھوں میں ہے، عقل کی بات کرو. تم مسجد میں داخل نہیں ہو رہی، تم اپنے حجرے میں بیٹھی ہو، ہاتھ بڑھا کے ایک چیز لے لو مسجد سے، کوئی بات نہیں. تو بی بی صاحبہ نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں مصلی ہے، مسجد سے لیا ہے، اور بچھا کے کس کو دے رہی ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اسی پہ نماز پڑھے. اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایام حیض کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹتے تھے. صرف ازواج مطہرات یہ احتیاط فرماتی تھی کہ اپنے کپڑے کو باندھ لیتی تھی تاکہ کوئی خون کا ذرہ، کوئی خون جو ہے وہ کسی دوسرے کپڑے کو بلا وجہ نہ لگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خون جو ہے پلید ہے، نجس ہے، ناپاک. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اور جتنے دن اس کا ایام حیض ہیں، بعض عورتوں کی 4 دن عادت ہے، بعض کی 3 دن عادت ہے، بعض کی 7 دن عادت ہے، بعض کی 8 دن عادت ہے، تو وہ 8 دن کے لیے وہ چھوت بن کے بیچاری رہ جائے. اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہارے سارے حقوق بحال. صرف اسلام نے منع کیا ہے کہ ایام حیض میں میاں بیوی مباشرت نہیں کرتے. اور مباشرت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک مباشرت کا معنی ہوتا ہے التقاء البشرۃ بالبشرۃ، یعنی بدن کا بدن سے لگنا، یہ تو جائز ہے. اور جو مباشرت منع ہے اس کا معنی ہے کہ جماع کرنا، کہ میاں بیوی مجامعت نہیں کرنا. اور اس مجامعت نہ کرنے میں بھی دونوں کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حیض والی عورت کے بارے میں کہ کیا آدمی ایام حیض میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، تو ان کو بتا دو کہ نہیں، یہ حیض پلید چیز ہے. اور لفظ اذى ہے جس سے دلالت ہوتی ہے کہ دونوں کے لیے یہ سبب اذى بھی ہے. اور آج یعنی طب جو ہے، چاہے طب قدیم ہو یا طب حدیث ہو، وہ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایام حیض میں میاں اور بیوی ملیں گے تو دونوں کے لیے مسائل اور دونوں کے لیے مشکلات اور دونوں کے لیے بیماریوں کا سبب ہو سکتا. اسی سے آتشک پیدا ہوتی ہے، اسی سے سوزاک پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ حیوانیت ہے جس سے آج ایڈز تک لوگ پہنچے. کہ اس کا سبب کیا ہے؟ وہی حیوانیت، کہ جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ نعوذ باللہ وضع غیر فطری جیسے اعمال دہرائے جانا، ایام حیض کے اندر ان کے ساتھ مباشرت کرنا اور غلط قسم کی حرکتیں کرنا، اس کا انجام جو ہے وہ ایڈز تک جا پہنچا ہے. اسلام نے صرف یہ پابندی لگا دی کہ قل هو اذى فاعتزلوهن، کہ ایام حیض کے اندر میاں بیوی جو ہیں وہ مجامعت نہیں کرتے. اور میاں بیوی کا ملنا جو ہے شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا
کہ ایام حیض میں ملنا جو ہے وہ گناہ. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے خامند کی بات پر، مثلا خامند کو خواہش ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا ہے، تو کوئی عورت اس پہ انکار نہیں کر سکتی کسی بھی حالت میں، الا فی حیض، مگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو انکار کر سکتی ہے کہ میں حیض ہوں، یا وہ نفاس کی حالت، یا وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے علاوہ انکار کرنا جو ہے، بلکہ صریح حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی کو اپنے فراش پہ بلایا اور دعوت دی، فابت، اس نے انکار کیا، تو حدیث میں آتا ہے تلعنہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے. اور اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں ٹھنڈے دل سے غور کریں تو آج تقریباً 80% گھروں کی بربادی کا یہی سبب کہ خامند کی اطاعت نہ کرنا، خامند کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اور اپنے اپنے فکر اور مزاج پہ چلنا. حالانکہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اگر عورت کھانا پکا کے دیتی ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ اس کی خدمت ہے، یہ اس کی اعانت ہے، یہ اس کے گھر کو آباد کرنے کا ایک بہت بڑا احسان ہے. لیکن کھانا تو ملازم یا خامن جو ہے وہ کسی نوکر سے بھی بنوا سکتا، کھانے کے لیے وہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتا، کھانے کے لیے وہ بیچارہ ڈیوٹی کے دوران میں سینڈوچ منگوا کے بھی کھا لیتا، کھانا کھا سکتا ہے، کپڑے دھلوا سکتا ہے، کسی لانڈری پہ کپڑے بھیج دے وہ دھل جائیں اور گھر سے اچھے دھلیں گے. اسی طریقے سے اس کے باقی جتنے امور ہیں، اس کی صفائی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے کمرے کو ٹھیک کرانا ہے، ملازم سے کرا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو جو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورت کا لباس ہو، عورت تمہارا لباس ہے. کیا مانا؟ کہ جیسے لباس تمہارے بدن کو ڈھانپ لیتا، جیسے لباس میں تمہارا بدن چھپ جاتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت جو ہیں ایک دوسرے کو گناہوں سے ڈھانپ لیتے، ایک دوسرے کو بچا لیتے. تو جب اس کی خواہشات کا ایک جائز حل موجود ہوگا تو خاوند بلا وجہ جو ہے گناہ کی طرف آمادہ نہیں. اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ولو علی تنور، کہ اگر ایک عورت تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند ہے، انسان ہے، باہر گیا، اس کی کوئی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی، جذبات اس کے بھڑک اٹھے، تو وہ واپس حضور نے فرمایا کہ ارجع الی اہلک، اپنے گھر واپس آؤ. تم جو دوسری عورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہو اللہ نے تمہارے گھر میں بھی تو رکھا ہے تاکہ تم اپنے حلال سے تمتع حاصل کرو. تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ولو علی تنور، اگر عورت تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی اور خاوند نے بلایا تو روٹیاں چھوڑ دے اور خاوند کی خواہش کا احترام کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹیاں تنور میں جل جائیں گی، تو روٹی کا جل جانا تو بہتر ہے، لیکن خاوند زنا کرنے کے بعد جہنم میں جلے تو وہ تو بہت بری بات. اس لیے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے سے تو بہتر ہے کہ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، کھانا بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، سالن جل جاتا ہے تو جلنے دو، لیکن خاوند کو تو نہ جلاؤ. اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ ولو علی رحل، کہ اگر خاوند اور بیوی دونوں یعنی شغلوں پہ ہیں اور اونٹوں کا سفر ہے اور وہاں خاوند کے جذبات میں حدت آئی ہے تو عورت کو وہاں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں، ویسے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا جو ہے یہ ظاہری آداب، لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یستحی عن الحق، حق کے معاملے میں کوئی استحیاء نہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج ہم حرام سے تو حیا نہیں کرتے. آپ اپنے اپنے قبروں میں چھپ کر ہم جناب پلے بوائے میگزین پڑھیں گے، اپنے اپنے قبروں میں چھپ کر ہم جناب بلیو فلمیں اور ویری ڈیپ بلیو فلمیں دیکھیں گے، ہم اپنے اپنے قبروں میں چھپ کر غلط سی ڈیز دیکھیں گے، ڈش پہ غلط پروگراموں کے انتظار کریں گے، اس کے لیے جاگنا پڑے، اس کے لیے ہمیں صبح 4 بجے بیٹھنا پڑے، بیٹھیں گے. لیکن اگر کوئی عالم دین ایسے مسائل پہ گفتگو کرے تو ہم کہیں گے دیکھو جناب مولوی لوگ ہیں اور یہ تقریریں تو عورتیں بھی سنیں گی، یہ تقریریں تو جناب بچیاں بھی سنیں گی. تو یاد رکھیں کہ اسلام میں حلال سے کوئی شرم نہیں، اسلام حرام سے منع. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اپنے خاوند کے جذبات کا اور خاوند کے خیالات کا احساس.
اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آدمی حالت حیض میں بھی ابھی بھی مل بیٹھے تو اس کے لیے بھی اسلام کا حکم ہے کہ وہ توبہ کرے. اور یہ دیکھو کہ کیا ابتداء حیض میں ملا ہے یا انتہاء حیض میں ملا ہے. یعنی جب حیض شروع ہوا ہے اس وقت میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے یا جب ختم ہونے والا تھا آخری دن تھے اس میں ملاقات ہوئی ہے تو حکم ہے کہ اگر ابتدائی ایام ہیں تو زیادہ خیرات کریں. بعض روایات میں ہے کہ 1 دینار صدقہ اور اگر آخر ایام میں ہیں تو نصف دینار صدقہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے کہ یہ گناہ ہے.